اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا حصول ممکن نہیں۔ جھوٹے نبی کا انجام مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں ذلیل کرتا ہے، چنانچہ تمام جھوٹے مدعیان نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ قادیانیوں سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو پھر آپ لوگ مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپنے رسالہ کلمۃ الفصل میں اس سوال کے جواب دیے ہیں۔ ان دونوں جوابوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمے میں کیا فرق ہے۔ یہ کہ قادیانی صاحبان محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا لیتے ہیں۔ مرزا بشیر احمد صاحب کا پہلا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، حضرت مسیح مسعود جس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں کہ آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا، کہ وہ یہ کہ مسیح مسعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح مسعود مرزا صاحب کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح مسعود مرزا صاحب کی آمد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے، اور بس۔ تو ناظرین، یہ تو ہوا مسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقلیت کے کلمے میں پہلا فرق، جس کا حاصل یہ ہے کہ قادیانیوں کے کلمہ کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے اور مسلمانوں کا کلمہ اس نئے نبی کی زیادتی سے پاک ہے۔ اب دوسرا فرق سنیے۔ مرزا بشیر احمد قادیانی جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے کہ علاوہ ازیں اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح مسعود جس سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ یعنی مرزا صاحب خود کہتے ہیں، یعنی میرا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود بن گیا ہے، استغفر اللہ۔ نیز منفرق یعنی جس نے مجھ کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا اس نے مجھے نہ پہچانا نہ دیکھا، استغفر اللہ۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے۔ تو ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نبی یہ کہہ کر کہ یہ میرا آخری نبی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ واضح اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو اس کی یہ جو مرزا بشیر احمد قادیانی ہے نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ اس لیے اس میں مزید آگے وہ کہتا ہے کہ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کوئی نبی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ تو یہ ان کا کلمۃ الفصل صفحہ 157 58 مدرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجیس جلد 14 نمبر 3-4 بابت ماہ مارچ اپریل 1915 میں یہ مرزا بشیر احمد نے یہ ساری جو تحریر ہے یہ لکھی۔ یہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمہ میں دوسرا فرق ہوا کہ مسلمانوں کے کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قادیانی جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں۔ تو مرزا بشیر احمد نے جو لکھا ہے کہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں جو شاعت اسلام کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، یہ قادیانیوں کا بروزی فلسفہ ہے، جس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ آنا تھا، چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرزا غلام احمد کی بروزی شکل میں معاذ اللہ مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر میں جنم لیا۔ اس نظریے کے مطابق قادیانی امت مرزا صاحب کو عین محمد سمجھتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نام، کام، مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے مرزا صاحب اور محمد رسول اللہ کے درمیان کوئی دوئی اور مغایرت نہیں ہے، اور نہ ہی دونوں علیحدہ وجود ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی شان،
ایک ہی مرتبہ، ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قادیانی غیر مسلم اقلیت مرزا غلام احمد کو وہ تمام اوصاف، القاب اور مرتبہ مقام دیتی ہے جو اہل اسلام کے نزدیک صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزا صاحب بینہ محمد رسول اللہ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ خاتم النبیین ہے، امام الرسل ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، صاحب کوثر ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب مقام ہیں، صاحب فتح و مبین ہیں، زمین و زمان، کون و مکان صرف مرزا صاحب کی خاطر پیدا کیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بقول ان کے مرزا صاحب کی بروزی بعثت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے روحانیت میں اعلیٰ و اکمل ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ روحانی ترقیات کی ابتدا کا زمانہ تھا اور مرزا صاحب کا زمانہ ترقیات کی انتہا کا، اور مرزا صاحب کا زمانہ 14ویں رات کے بدر کامل کے مشابہ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے تھے اور مرزا صاحب کو 10 لاکھ بلکہ 10 کروڑ بلکہ بے شمار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارتقاء وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک مرزا صاحب نے ذہنی ترقی کی۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ مرزا صاحب کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت و برتری کو دیکھ کر قادیانیوں کے بقول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں سے عہد لیا وہ مرزا صاحب پر ایمان لائیں اور ان کی بیعت و نصرت کریں۔ خلاصہ یہ کہ قادیانیوں کے نزدیک نہ صرف مرزا صاحب کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے بلکہ مرزا کے گھر پیدا ہونے والا قادیانی محمد رسول اللہ اصلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شان میں بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو ناظرین، چنانچہ مرزا صاحب کے ایک مرید قادیانی اسلام میں مرزا صاحب کے صحابی قاضی ظہور الدین اکمل نے مرزا صاحب کی شان میں ایک نعت لکھی جسے خوش خط لکھوا کر اور خوبصورت فریم بنوا کر قادیان کی بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ مرزا صاحب اپنے نعت خواں سے بہت خوش ہوئے اور اسے بڑی دعائیں دی۔ بعد میں وہ قصیدہ و نعتیہ مرزا صاحب کے ترجمان اخبار بدر جلد نمبر 6 نمبر 43 میں شائع ہوا اور وہ پرچہ راقم الحروف کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے 4 شعر ملاحظہ کریں۔ امام اپنا عزیز اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دارالماں میں۔ غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لا مکان۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شام میں۔ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کے جو ہے وہ نعتیہ اشعار ہیں۔ چونکہ مسلمان ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری نبی مانتے ہیں، اس لیے کسی مسلمان کو غیرت ایک لمحہ کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والے کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ایک غلام اسود کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اعلیٰ و افضل بنا ڈالا جائے، بنا بری قادیاں کی شریعت مسلمان پر کفر کا فتویٰ دیتی ہے۔ مرزا بشیر احمد ایم میں لکھتا ہے، اب معاملہ صاف ہے، اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح مسعود غلام احمد قادیانی کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ مسیح مسعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ وہی ہے، اور اگر مسیح مسعود کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں، کیونکہ یہ کسی طرح ممکن ہے کہ پہلے بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو مگر دوسری بعثت میں قادیان کی بروزی بعثت میں جس میں بقول مسیح مسعود آپ کی روحانیت اقوا اور اکمل اور اشد آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر موسیٰ کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح مسعود کو نہیں مانتا، نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 110 میں جو ہے مرزا بشیر احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے۔ ان کے بڑے بھائی مرزا محمود احمد لکھتے ہیں کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح مسعود مرزا کی بعثت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح مسعود کا نام بھی نہیں سنا، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ظاہر ہے اگر قادیانی بھی اسی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں
جس کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں تو قادیانی شریعت میں یہ کفر کا فتویٰ نازل نہ ہوتا، اس لیے مسلمان اور قادیانیوں کے کلمہ کے الفاظ کو ایک ہی ہے، مگر ان کے مفہوم میں زمین و آسمان اور کفر و ایمان کا فرق ہے۔ چونکہ قادیانی بھی جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو کلمہ شہادت پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو قادیانی کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود بھی دائرہ اسلام سے خارج کیوں ہے؟ یہ کوئی سوال پوچھا گیا جس کا جواب ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت کے ساتھ خلاف اسلامی مذہب سے بیزار ہونا اور اس کو چھوڑنے کا عزم کرنا بھی شرط ہے۔ اسلام لانے کے لیے آئے گا، ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقائد کو چھوڑنے کا عزم لے کر ہی آئے گا۔ باقی قادیانی حضرات اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ شہادت پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مرزا صاحب کی پیروی کرنے اور اس کی بیعت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدا نے انہیں یہ الہام کیا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی اپنا الہام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ تو ناظرین، مندرجہ بالا گفتگو سے آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قادیانی فتنہ جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، اور یہ کس طرح سے خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کا جو اصل دین اسلام ہے اس کو کاری ضرب لگانے کی طاق میں ہے۔ منکرین ختم نبوت کے لیے اسلام کا اصل قانون تو یہی ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ رعایتی سلوک ہے، تو مسلمان حکومت سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمہ کذاب کی جماعت کا سا سلوک کیا جائے۔ کسی اسلامی مملکت میں مرتدین کو سرکاری عہدوں پر فائز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مسئلہ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک کی توجہ کا متقاضی ہے۔ میری تمام حکمران طبقے سے یہ درخواست ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ کبھی بھی اسلام کے ساتھ وفادار نہیں۔ میری تمام ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ قادیانی ایک فتنہ ہے، اسے کسی صورت بھی اقلیت کا درجہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی ان کی ایوانوں تک رسائی ہونی چاہیے۔ یہ مرتد ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور منکرین اور مرتد کے ساتھ جو سلوک حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت تک آنے والے تمام جو فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے۔